السلام علیکم جی، کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جمعے کا دن، جمعہ مبارک ہو آپ کو۔ اور آج 14 تاریخ ہے اور 13واں روزہ ہے۔ ماشاءاللہ ہاف کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں۔ اور موسم اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ جمعے سے پہلے کا میں ویڈیو یہ بنا رہا ہوں نا، تو موسم بہت پیارا ہے، بہت ہی پیارا موسم ہے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور آج لاہور میں بارش کا امکان بھی ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تھوڑا سا تو چونکہ آپ کو اچھا لگتا ہے، یہ دیکھیں، یہ موسم دیکھیں۔ اور یہ جناب پتے نئے نئے نکل رہے ہیں، پتے دیکھیں نئے نئے نکل رہے ہیں، سارے درختوں کے پتے نئے نئے نکل رہے ہیں۔ بہت بہار آئی ہوئی ہے، بالکل زبردست بہار آئی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں سامنے ایک یہ پودا ہے، اس کے اوپر آم لگے، آم، یہ آم والا پودا ہے جی۔ دیکھیں یہ کتنے زیادہ آم لگیں گے اس کے اوپر، دیکھیں یہ بور لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آموں کا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور اوپر دیکھیں بادل تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، بادل سارے یہ دیکھیں، یہ ٹھیک ہے، بہت پیارے بادل ہیں، بہت پیارا موسم ہے ادھر، ٹھیک۔ یہ اوپر سے اپنے دفتر کا ویو آپ کو دکھا رہا ہوں، جو میرے دفتر کا ویو ہے نا، اوپر سے یہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ یہ ٹھیک۔ تو یہ تو جناب موسم کی خبریں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی بارش آج پورے پنجاب میں متوقع ہے، تو لاہور میں بھی ہے۔ افطاری کے ٹائم بارش ہوگی، افطاری کے ٹائم، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سر صورتحال یہ ہے کہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ سارا جعفر ایکسپریس اور بلوچستان کا حملہ، اور رات کو پھر جنڈولا میں جو دہشت گرد مارے گئے ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو ایرا ہے نا، ایرا کہنا جی میرا پرنالہ اتھے ہی ہے، میرا ایرا اتھے ہی ہے، میرا پرنالہ اتھے ہی ہے۔ ان کو سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں دریائے سندھ کے کنارے نہریں نہ بنے۔ یار یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کو پھر پنجاب سے ووٹ ملنا چاہیے؟ آپ طے کریں۔ اگر زرداری نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا، وہاں بھی انہوں نے نہروں کا ذکر کیا، بلاول نے کل بھی نہروں کا ذکر کیا، آج بھی بلاول نے نہروں کا ذکر کیا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، صرف اپنے ووٹ بینک بچانے کے لیے، نفرت پھیلانے کے لیے کہ پنجاب بھی دریائے سندھ وہاں سے گزرتا کیوں ہے؟ اپنے پاس ہی لے جاؤ، ادھر سے ہی گزارو کہیں سے۔ آپ ملک کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں بلاول بھٹو صاحب، اور زرداری صاحب پورے پاکستان کے صدر ہیں، تو ان کو صرف سندھ نظر آ رہا ہے کہ ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں، اور ان کا کوئی وہ نہیں ہے کہ اتنا ساری دنیا بلوچستان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، دہشت گردوں کے اوپر کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی نہریں نہ بنائی جائے۔ میرے خیال ہے نہریں ضرور بنائی جائے، ضرور بنائی جائے۔ مشرف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں دریائے سندھ بناؤں گا، تو پھر وہ بھی مصلحت کا شکار ہو گیا۔ یہ اس طرح تو کوئی صوبہ بھی کام نہیں کرنے دے گا۔ بادشاہ ڈیم جو اس نے ڈیم والے بابا جڑا کہندا سی کہ اتھے میں جھگی پاواں گا اور جناب ٹینٹ لاواں گا اور میں اتھے ہی رہاں گا، تو وہ بھی مکر گیا۔ تو یہ سر جی کوئی بھی ملک کو سنوارنے کے لیے جو بھی اقدام ہے نا، وہ کوئی نہیں کرنے دیتے۔ کے پی کے والوں کو وہ جو پانی کے چیئرمین تھا، اس نے یقین دلایا کہ نوشہرہ کو یا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں جی کالا باغ ڈیم بن گیا تو اسی ڈوب جاؤں گے۔ اس نے کہا جی میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، میری زندگی آپ کے لیے حاضر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، وہ دشمنوں نے دشمنی کر رہا ہے نا۔ اب بلوچستان میں کون کر رہا ہے؟ بلوچستان میں دشمنی ساری کاروائی کر رہا ہے نا۔ کلبھوشن کہاں سے پکڑا گیا تھا؟
تو یہ سارا انڈیا وغیرہ کر رہا ہے اور ہم اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اب جو انڈیا کر رہا ہے وہ اب پی ٹی آئی نے وہی راگ اب اعلیٰ اپنا شروع کر دیے۔ تو یہ سر جی میرا خیال ہے پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ اپنی ذات کا پہلے سوچا جاتا ہے اور ملک کی پالیسی کے بارے میں بعد میں جو ہے نا بات کی جاتی ہے۔ اچھا جی آگے آئیں جناب علی۔ آج ایک اسے ڈی جی آئی ایس پی آر اس کے میرے پروگرام کے فوراً بعد ہی ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے اور ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ یہ جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں جو بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے نا، پی ٹی آئی والے اس کے الٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ سارے 33 دہشت گرد ہم نے مار دی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں انہوں نے کوئی نہیں مارے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جی 400 مسافروں کو رہا کرایا، یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں کرائے۔ تو یہ انہوں نے الٹ چلنا ہوتا ہے۔ عمران کی بھی یہی ہے کہ اس کا الٹ دماغ ہے، الٹ چلتا ہے۔ اور ایک اور خبر اس وقت گرم ہے کہ جسٹس اسحاق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، اس نے آرڈر جاری کر دیے کہ عمران خان کو میرے سامنے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرو 2 بجے، اور اگر ویڈیو لنک کے ذریعے اڈیالہ جیل والا پیش نہیں کرتا تو پھر 3 بجے جو ہے عمران خان کو میرے پاس پیش کرو ذاتی طور پہ۔ اور کیس کیا ہے کہ وہ مثال یوسف زئی ہے، اس کی جی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ یار ججوں کو بھی کوئی احساس ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں، آپ دیکھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں، ہر روز عمر ایوب، اسد کیسر، پنجھوتا، سمجھوتا، علیمہ خان، اس کے سارے رشتہ دار روزانہ عمران کو مل رہے ہیں، اور اوپر سے ان کا ڈنڈا ہے کہ جی سانو ملن نہیں دے رہے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ وہاں سے تبدیل کبھی کروا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، اور عمران کہتا ہے جی میں اپنے جڑا فیصل میرا ڈاکٹر ہے وہ مینوں ملن آوے تاکہ اس کو سوٹے کا انتظام اس کے لیے کیا جائے۔ تو ان کو ججوں کا بھی کوئی لحاظ ہونا چاہیے نا۔ ابھی وہ خبر آئے گی کہ 2 بجے جمعہ ٹائم ختم ہو گیا عدالتوں کا، 12 بجے ختم ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا جی 2 بجے ویڈیو لنک تے عمران نو پیش کرو اور وہ مینوں دسے گا کہ اس تو بعد جڑا نا نہیں تو 3 بجے عمران نو پیش کرو۔ ویسے کار ہی دو، میں تو کہتا ہوں اس کو ادھر دھکے کھائے وہ میاں والی، جس جگہ پہ عمران کے خلاف کیس ہے نا، اس کو جو شہباز شریف میں جس ڈالے کو ڈالا جاتا تھا نا، وہ کہتا تھا جان کے وہ ڈالے میں مجھے ڈالتے تھے تاکہ مجھے اور جمپ لگے اور میری ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا وہ متاثر ہو۔ عمران کو بھی ایسے چکر لگایا جائے، انہوں لگ پتہ جائے گا، لیکن حکومت ادھر نہیں نہ توجہ دیتی، ادھر وہ نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور خبر یہ ہے کہ آج الوداعی ملاقات جو ہے ان سے ہو گئی ہے۔ ویسے تو کل امید ہے کہ 15 روپے پیٹرول سستا ہوگا، یہ گورنمنٹ نے خود کہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں 20 روپے کرو، لیکن آئی ایم ایف آج الوداعی ملاقات کر کے تو جا رہی ہے، اس کے بعد اس نے کیا سستا ہونا ہے نہیں ہونا یہ ہمیں کچھ نہیں پتا، شہباز کے اختیار میں بھی نہیں ہے، کسی کے بھی اختیار میں نہیں۔ آئی ایم ایف، ہاں جی ادھر جو مرضی بنا لو، آئی ایم ایف، تو یہ جناب وہی فیصلہ کریں گے۔ اور ایک بڑا دلچسپ بیان دیا ہے جی عمر ایوب نے کہ پنکی پیرنی بڑی بہادر خاتون ہے۔ جی ہم مانتے ہیں بہادر ہے، ہم نے آج تک نہیں سنا کہ 5 بچوں کی ماں اپنے مرید کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ بہت بہادری والی بات ہے، بہت بہادر ہے۔ عمر ایوب کہتا ہے پنکی پیرنی بہت بہادر ہے۔ جی وہ بہادر ہے تو اس نے ملک ریاض سے بھی پیسے نکلوا لیے، وہ بہادر ہے تو عمران خان کو ذلیل کر رہی ہے، وہ بہادر ہے تو اس نے توشہ خانہ کے سارے زیورات بیچ کے کھا لیے، وہ بہادر ہے تو دبئی میں اس کی پراپرٹیاں بن گئی ہیں گوگی کے ذریعے، وہ بہت بہادر ہے۔ ہم تو مانتے ہیں عمر ایوب صاحب، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی بہت بہادر ہیں، آپ بھی ایوب خان کے پوتے ہیں، آپ بھی ہر پارٹی میں رہے ہیں اور بڑے نعرے مارتے آگے آگے ہوتے تھے،
नवाज शरीफ जिंदाबाद आपने नारा मारा है, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद आपने नारा मारा है, मुशर्रफ जिंदाबाद आपने नारा मारा है, आजकल मुर्शदा नारा मारे, आप भी बहादुर हो पिंकी पीरनी की तरह। पहले पिंकी पीरनी एक मारती थी नारा खावर माने का हूँ इमरान दा मार दिए। बहादुर, ये बहादुर बंदे ही काम कर सकते हैं, आम बंदा ये काम नहीं कर सकता। जी बहादुरी साबित हो गई। इसके अलावा सर जी अगला है कि उमर अयूब ने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन के जो नया चेयरमैन है वो हुकूमत नहीं लगा रही। बिल्कुल, अयाज सादिक ने कहा है उनका कि इनका उमर अयूब का ये फ़र्ज़ है कि ये 3 नाम इलेक्शन कमीशन के नाम के तौर पे दे कि इन्होंने तुसी ला सको। वो नाम इनको कमेटी ने मांगे हैं, इन्होंने आज तक कमेटी के नाम ही नहीं दिए, तो इल्ज़ाम वो पहले लगा रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट भी जो है ना फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन का नया चेयरमैन लगाए। जो सरकारी काम होता है उसमें देर नहीं होनी चाहिए, उसमें देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जनाब अली आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है। अगली वीडियो इससे भी अहम होगी, आप राब्ते में रहें, और राब्ते के लिए मेरा जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर कमेंट्स करें 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अल्लाह हाफिज़।